السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، شہر اقتدار کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ایک امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کرے گا، اور اب جو ہے امریکی وفد یہاں پر موجود ہے۔ کیا بڑی خبر آ سکتی ہے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے تمام لوگوں کی نظریں بھی اسی پر لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں، میں اس پہ پہلے بھی ایک جگہ بات کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو نا بہت زیادہ ان چیزوں کو تحریک انصاف تو نہیں کرتی، آفیشلی نہیں کرتی، ان کے آفیشیل اکاؤنٹس نہیں کرتے، لیکن کچھ اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں، جو پی ٹی آئی کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، وہ اس طرح کے ٹویٹس کر دیتے ہیں جس سے وہ لوگوں کی توقعات بہت ہائی کر دیتے ہیں۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ وفد آ رہا ہے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک وفد کے حوالے سے بات چیت ہے کہ وہ آنا ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی آئے گا تو کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہی آئے گی؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا۔ مجھے کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس کا پیٹرن آپ دیکھ لیں، اور اس وقت میں بھی آتے ہیں جو وفد اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے۔ جو ٹرمپ کا اس وقت پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا میں تھرتھلی مچا دی ہے، اس نے ٹیرف لگا دی ہیں، ٹیرف لگا کے اب وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے، وہ بات چیت کر رہا ہے، وہ اپنے بھلے کی چیز کر رہا ہے۔ مثلا اس نے پاکستان پہ ٹیرف لگا دی ہے، اب وہ پاکستان سے بات کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کا ملک لیتا ہے ہم سے، آپ ٹیرف زیرو کریں میں بھی اس کو کم کر دیتا ہوں، آپ اتنا کریں میں اتنا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف دے رہے ہیں نا، آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ٹائٹ کر رہے ہیں ملکوں کو۔ یوکرین کے ساتھ اس نے کیا کیا، یوکرین کے صدر کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، وہ کینیڈا کے ساتھ، مطلب پوری انٹرنیشنل افیئرز میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں دیکھتا ہوں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پاکستان کے حوالے سے اب آپ آ جائیں، پاکستان کے ساتھ وہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے شریف اللہ ٹائپ بندے ہمیں پکڑ کے دینے، اگر افغانستان میں آپ کی ضرورت پڑی تو اس چیز پہ بات چیت ہو رہی ہے، یا کچھ الزامات لگ رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ یہ ایران کے اندر اگر کوئی چھیڑ چھاڑ ہونی ہے تو امریکہ کو یہ اڈے دے سکتے ہیں، جس پہ حکومت جانے سے کیٹیگوریکل کہا جا رہا ہے کہ نہ انہوں نے اڈے، امریکہ ہم سے مانگ رہا ہے نہ ہم اڈے دیں گے۔ لیکن اس حکومت کے اوپر جتنے شکوک و شبہات ہیں، جتنی نفرت ہے ان کی، جتنی بدنام ہے، یہ جس طرح کا ان کا کریکٹر ہے، تو ظاہر ہے ان کے اوپر شکوک و شبہات جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ سفری پابندیوں کی لسٹ آتی ہے جس پہ ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا، اس میں بھی پاکستان کا نام، ٹیرف والے میں بھی پاکستان کا نام۔ اچھا، ابھی انہوں نے یو ایس ایڈ کے جو پروگرام بند کیے ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے بھی ساتھ بند ہو گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ابھی انڈر گریجویٹ جو ایک پروگرام تھا وہ بھی پاکستان کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو پاکستان کو ابھی تک امریکہ نے دیا تو کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ضرور ان کی آشیرواد سے ہوا ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے پاکستان کو یہ نہیں چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس کر جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے چیزیں آگے چلانی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف انہوں نے پاکستان کو جکڑا ہے بالکل ٹیرف والے معاملے میں یا سفری پابندیوں والے معاملے میں، ان چیزوں میں، یا جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اور آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے چیزیں کر رہے ہیں جیسے وہ دنیا کے جن ملکوں میں منرلز ہیں ان ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس حوالے سے نا، میں نے عیسیٰ نقوی صاحب کی ایک ویڈیو سنی ہے، جو وہ سن چکے ہیں ان کو بشک آگے یہ ویڈیو نہ سنیں، کیونکہ عیسیٰ نقوی صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے، یا وہ لوگ اس پہ بہت بہتر انداز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں جن کا یہ سبجیکٹ ہے۔ لیکن عیسیٰ نقوی صاحب کو جو میں نے سنا ہے، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسپیچ بھی اپنے ولاگ میں سنائی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے، یہ جو بلوچستان میں اور یہ ساری چیزیں، انہوں نے مولانا صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو منرلز ہیں، یہاں پہ ایسے معدنیات ہیں، ایسے منرلز ہیں جو کہ ایٹمی پروگرام میں استعمال ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت امریکہ کو چاہیے۔ اور پھر عیسیٰ نقوی صاحب نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ دنیا میں 100 کانیں اگر ہیں مخصوص منرلز کی جو اس وقت بہت چاہیے دنیا کو، اور خاص طور پہ امریکہ اور چائنا کو بہت زیادہ چاہیے، تو اس میں پوری دنیا میں زیادہ اس تک رسائی چائنا کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بھی یہ بات کی ہے عیسیٰ نقوی صاحب نے بھی کہ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے ان منرلز کے معاملے پہ، اچھا اس پہ یہاں پہ رک کے عیسیٰ نقوی صاحب کی بات کو آگے کرنے سے پہلے ایک چیز میں بات کر دوں۔ دیکھیں، پاکستان کے منرلز کے حوالے سے اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے جو پاکستان کے بھلے میں ہے تو وہ ہر پاکستانی کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے، بالکل ایسی ہے، ہر پاکستانی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر اگر کوئی الزامات لگ رہے ہیں تو اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، میں نے کل بھی کہا کہ اگر سورج سوا نیزے پر بھی ہو اور شہباز شریف کہیں، مطلب سوا نیزے پر ہو اور شہباز شریف کہیں کہ ہاں یہ دن ہے، تب بھی لوگ ایک بار باہر نکل کے دیکھیں گے کہ یار یہ واقعی دن ہے، مطلب شہباز شریف کے کہنے پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کریڈیبلٹی نہیں ہے، نفرت ہے ان کی، کیونکہ ان کا ماضی اس طرح کا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے پھر یہ چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں،
یہ ان کو سامنے نہیں لاتے, یہ بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ اگر منرلس کہیں پہ بھی ہیں وہ کسی ایک ملک کو دے رہے ہیں تو کس چیز پہ دے رہے ہیں, کس قیمت پہ دے رہے ہیں, کس ڈیل کے تحت دے رہے ہیں, کس طرح سے دے رہے ہیں, اس علاقے کو کیا ملے گا, پاکستان کو کیا ملے گا. آپ نے کیا پھر اور بھی کوئی ملک لینا چاہ رہا تھا یہ منرلس, آپ نے کوئی آپ ایسا سمجھیں کہ اوپن بڈنگ کرائی ہے, کوئی اوپن آپ نے کہا ہے کہ کوئی اور ملک آ کے نکالنا چاہتا ہے تو وہ آ کے نکالے. کیا مطلب ان کے اوپر اصل میں ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. یہ ڈسکریڈٹ ہوئی لوگ ہیں اور انہوں نے جو کرپشن اور لوٹ مار کیا, جو انہوں نے پاکستان, جو آئی پی پیز انہوں نے لگائے, وہ دیکھ لیں پاکستان تباہ ہو گیا انہیں ان کے آئی پی پیز کے چکر میں. یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, کتنے لوگوں نے مال بنا لیا ہے, پاکستانی برباد ہو گئے. ٹھیک ہے, باقی چیزیں دیکھ لیں, گندم کے اوپر دیکھ لیں, کسان ہمارا برباد ہو گیا, امپورٹ کر کے انہوں نے کیا کیا. چینی کی قیمت آپ دیکھ لیں, انہوں نے ایکسپورٹ کر کے شوگر مافی کو کیا فائدہ پہنچایا. مطلب ہر چیز میں یہ پاکستان کو ڈس لگاتے ہیں, اپنی کرپشن لوٹ مار ان کی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو مطلب یہ تو صحت کے معاملے میں نہیں چھوڑ رہے, یہ اسپتالوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, یہ تو ہر چیز کو مطلب جس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پاکستان جس طرف کوئی یہ حکومت پاکستان کو جس طرف لے کر جا رہی ہے. اب آتے ہیں اس نقوی صاحب کی اس بات کے اوپر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر امریکہ یہاں سے نہیں بھی نکال پاتا تو امریکہ یہ ضرور چاہے گا کہ چائنا بھی یہاں سے نہ نکال پائے. اور اسی لیے پھر آپ حالات بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سیکورٹی کے حالات بھی. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان کی بات پہ اعتبار کر بھی لیں, گو کہ ان کی بات پہ اعتبار کوئی احمق ہی ہوگا جو اس حکومت کی بات پہ اعتماد کر لے گا, اس کو کوئی دماغی مسئلہ ہوگا جو ان کی بات پہ اعتماد کر لے گا, جتنے ہی انہوں نے 2 نمبریاں پاکستان کے اندر کی ہیں, جو ان کا ماضی ہے. لیکن چلے ایک لمحے کے لیے ہم ان کی بات مان بھی لیں تو سیکورٹی کے حالات دیکھیں کے پی کے اور بلوچستان کے. پھر کے پی کے اندر ان کے ابھی دیکھ لیں کہ علی گنڈا پور صاحب خود سامنے آئے ہیں, وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ان کے لوگ آ کے ایکسپلین کر رہے ہیں جو منرلز بل ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کابینہ سے پاس ہو گیا ہے. یہ سوال تو یہ بھی ہے کہ بھائی آپ نے اگر کابینہ سے پاس کرنا تھا, آپ پہلے آ کے لوگوں کو اعتماد میں لیتے, آپ بتاتے اس میں کیا ہے. اب آپ ڈیفینس پہ گئے ہوئے ہیں, اب آپ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں, دہشت گردی کی صورتحال دیکھ لیں. پھر آپ جس دن یہاں پہ منرل کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے, انویسٹرز آئے ہوئے ہیں, تو آپ پٹیالہ کے باہر کیا کر رہے تھے؟ ایسا ہی ہے. ابھی دیکھ لیں کہ میں وہ آن جو بڑے اچھے رپورٹر ہیں آج کل میرے خیال ABN میں بالکل, وہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کی انہوں نے ابھی ویڈیو لگائی کہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر جو ہے اس کو آپ لے کر آئے اس میں قیدیوں والی وین میں, 4 گھنٹے دھوپ میں اس کو کھڑا کیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی. اس بیچارے کو آپ لے کے ہاسپٹل آپ شفٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ بتائیں کہ ایک طرف منرل کانفرنس ہو رہی ہے, انویسٹرز آئے ہوئے ہیں, دوسری طرف وہ پورے میڈیا پہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, دکھا رہے ہیں کہ کیا سلوک ہو رہا ہے. اڈیالہ کے باہر پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت جس کو 2 طرح اکثریت ملی, سب سے پاپولر لیڈر جس کی جماعت کی حکومت ہے کے پی کے میں, جہاں سے آپ نے منرلز نکالنے ہیں, جس کی جماعت کو لوگوں نے وہاں پہ ووٹ دیا ہے بلوچستان میں. پھر آپ بلوچستان میں دیکھ لیں کن کن جماعتوں کو ووٹ ملا ہے. وہاں محمود چکزئی صاحب کو ووٹ ملا ہے, اختر میگل صاحب کو ووٹ ملا ہے, وہاں پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے, یا وہ ووٹ ملا ہے ان کو مولانا فضل الرحمان کو. ان 4 جماعتوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 4 جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ان 4 جماعتوں کا اعتماد آپ کو حاصل نہیں ہے. جو لوگ ہار گئے, جو 4تھے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ تھے, ان کو آپ نے وہاں پہ رکھی اسمبلی بنوا دیا. تو جب تک آپ کے ملک میں امن نہیں آئے گا, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, امن نہیں آئے گا, کیسے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہی بات ہے نا, جب انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹرز جہاں موجود ہیں تو آپ اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے تھے؟ بلوچستان میں دھرنے چل رہے ہیں, کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اڈیالہ کے باہر کیا ہو رہا تھا, چند کلومیٹر کی دوری پہ جہاں پہ یہ سارے انویسٹرز جو ہیں وہ موجود تھے. ظاہر سفارت خانے بھی بتاتے ہوں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر. تو اس لیے یہ جو وقت آیا ہوا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, یہ منرلز کے معاملے پر آیا ہوا ہے, اس کا پی ٹی آئی کے ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر پاکستان کی ڈیل ہو جاتی ہے منرلز کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ, تو یہ پی ٹی آئی کے لیے تو بری خبر ہے. اچھا, مطلب پی ٹی آئی کے لیے تو بری خبر ہے نا, پی ٹی آئی کے اوپر تو سختیاں اور بڑھیں گی, پی ٹی آئی کے لیے تو معاملات خراب ہوں گے, پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. کیوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ خفیہ طریقے سے ساری ڈیلیں کر رہی ہے. جس ملک کو یہ منرلز دے رہی ہے, امریکہ کو اگر یہ دے رہے ہیں منرلز, تو کسی کو نہیں پتا کہ بھائی کس قیمت پہ آپ دے رہے ہیں, کس کانٹریکٹ کا آپ کا ان سے بات, یہ سب چیزیں خفیہ. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے پاکستان کے مفاد میں یہ کر رہے ہوں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ ڈسکریڈیٹڈ ہے. بالکل, یہ لوگ ان سے, اس لیے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے یہ چیز جو ہونے جا رہی ہے. اس لیے اگینسٹ ہے کہ اگر یہ سستے داموں دے رہے ہیں کوئی چیز امریکہ کو, تو امریکہ تو ان کو سپورٹ کرے گا, امریکہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا؟ ہاں, اگر اس حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر یہ انہوں نے پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کے فائدے میں, پاکستانیوں کے لیے یہ معاہدہ کیا ہے اور اچھے ٹرمز کے اوپر کیا ہے, اس کو پبلک کریں, آگے بتائیں, چیلنج کریں, اعتماد ملے. بالکل, عوام کو اعتماد ملے. آپ دیکھیں گے اس چیز سے الٹا بلوچستان کے اندر ایک چیزیں نیگیٹو جا رہی ہیں,
نیریٹو وائز کہ آپ دیکھیں نا کہ پہلے مینگل صاحب یا اختر مینگل صاحب دھرنا دے کر بیٹھے ہیں, آپ نے مارنگ بلوچ وغیرہ کو اٹھایا ہوا ہے, وہ ساری چیزیں, لیکن اب محمود خان اچکزئی صاحب بھی کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ تو وہ جو ان کا ٹویٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے آپ دے رہے ہیں اور بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اگر محمود خان اچکزئی صاحب کی بات بالکل بھی غلط ہے, لیکن اس وقت وہ اتنے پاپولر ہیں کہ بلوچستان میں ان کی آواز ہے, تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے غلط جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے. اس لیے یہ جو وقت ہے یہ نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دے گا, اس سے ملے گا, نہ عمران خان کو ریلیف ملے گا. ہاں اس وقت کے آنے کی صورت میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھ ضرور سکتی ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر منرلز کی جو ڈیل ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے لیے سختیاں مزید بڑھیں گی. گنڈا پور صاحب کا اس ٹرم میں کیا رول ہے پھر؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب وغیرہ ایکسپلین تو کر رہے ہیں کہ اس بل میں جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اب اس بل کو مجھ سمیت جس نے پڑھا نہیں ہے اس کو تنقید نہیں کرنی چاہیے اس بل پہ. ٹھیک ہے, مجھ سمیت جس نے اس بل کو پڑھا نہیں ہے اس کو اس بل پہ ابھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہاں پڑھ لیں, آپ بتائیں اس میں کیا نیگیٹو ہے, پھر آپ کے پی کے گورنمنٹ پہ تنقید کریں, پھر آپ علی امین گنڈا پور پہ تنقید کریں. لیکن اگر میں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو میں کیوں اس پہ تنقید کروں؟ وہ ظاہر ہے. اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں سر, کے پی کے اندر جو صورتحال ہے نا, کوئی جماعت بھی اور پی ٹی آئی تو بالکل بھی نہیں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو کے پی کے لوگوں کے اگینسٹ ہو, جو اس کے مفاد کے خلاف ہو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ وہی بات ہے نا کہ ایک پروسیس غلط ہے نا. اب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی اسمبلی میں بحث ہوگی. اب آپ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید ابھی اس حد تک جائز ہے کہ آپ کو پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا, لیکن یہ جو ایک چل رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اور کے پی کے منرلز کو بیچ دے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب کے پی کے اسمبلی میں بحث ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کتنے ایم پی ایس کو مینیج کر لے گی؟ 2 4 5 10. میرے خیال میں کے پی میں تو ویسے مینیج کرنا مشکل ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, وہی کر رہے ہیں آپ پورے جی وہاں تو پی ٹی آئی نے ایک طرح سے کلین سویپ کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ایک نیگیٹیوٹی پھیل گئی ہے, کچھ لوگوں نے زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلا دی ہے, اور ابھی تک کوئی ایک چیز بھی کوئی نکال کے نہیں لا سکا اس بل میں سے کہ یہ وہ چک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین نے اور علی امین کے ساتھیوں نے جو منرلز کا سودا کر دیا. تو میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں ابھی جو بحث ہوگی. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کا پی ٹی آئی سے عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ اس کا تعلق منرلز کے ساتھ ہے. اور وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان تقریر بھی اس حوالے سے کر چکے ہیں, عیسیٰ نقوی صاحب اس کو ایکسپلین بھی کر چکے ہیں. تو یہ سارا معاملہ اور ماجرا ہے. اس پر میرے خیال میں ابھی تک عمران خان کا بھی کوئی موقف سامنے نہیں آیا. میں نے آج کسی سے بات ہوئی, میں نے پوچھا کہ کل جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا اس میں کاٹلنگ والا جو ڈرون حملہ ہے اس کے حوالے سے خان کو بتایا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا مراد سعید کے حوالے سے خان کو بتایا گیا کہ مراد سعید نے جو کنونشن کیا اور آگے لائے عمل دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا خان کو منرلز والا جو ایکٹ آ رہا ہے اس پہ بریف کیا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو خان صاحب کا موقف کیا آنا جب خان صاحب کو بتایا ہی نہیں جا رہا کچھ؟ ویسے یہ ذمہ داری تو تھی جو لوگ ملنے گئے تھے, مین اس میں کاٹلنگ والے میں تو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا. شاید اسی لیے پھر سلمان اکبر راجہ صاحب کو اور علیمہ خان صاحب کو نہیں ملنے دیا جانا, اور گور صاحب کو ملنے دیا جا رہا ہے, اور اعظم سواتی صاحب کو ملنے دیا جا رہا ہے. 23 منٹ اعظم سواتی صاحب اپنا رونا دھونا تو دھوتے ہیں خان کے سامنے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا, لیکن کے پی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا. بالکل, بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.